فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے بطور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ محترم بھائیو، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تھی تو اللہ احکم الحاکمین نے دین کو مکمل کر دیا، تو بطور نعمت کے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ جو دین مکمل تھا، آج ہم دیکھیں سوچیں کہ جو دین اللہ رب العزت نے مکمل کیا تھا، اس دین میں کیا کچھ احکامات تھے، اللہ رب العزت نے کیا کیا تعلیمات دی تھی، تو کیا آج میں ان احکامات کو پورا کر رہا ہوں یا کہ نہیں پورا کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل دیا، کیا اس میں ایسا تھا کہ آپ عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کر لیں، نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے تھے، جو ہم پر فرائض اللہ رب العزت نے فرض کیے تھے، تو کیا اس میں ہمیں یہ اختیار تھا کہ اگر ہم پورا کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ کیا مجھے اختیار ہے اس میں؟ جو دین اللہ نے مکمل کیا، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا میں اس حکم پر عمل کر رہا ہوں؟ جو دین میرے لیے میرے رب نے مکمل کیا تھا، اس دین میں تو نماز کا حکم ہے، لیکن کیا میں نماز ادائیگی کرتا ہوں؟ 5 وقت کا نمازی ہوں میں؟ اللہ احکم الحاکمین نے زکوٰۃ کے حوالے سے حکم دیا۔ اسلام کی بنیاد اللہ احکم الحاکمین نے 5 ستونوں پر کھڑی کی۔ جو انسان ان 5 ستونوں کو مکمل کرے گا تو اس نے اپنے اسلام کو مکمل کیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے شہادتین کی گواہی ہے، شہادتین کی گواہی، اور شہادتین کی گواہی کا مطلب اور مقصد بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب یہ بات اس بات کا اقرار کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اب ایک انسان پوری زندگی اپنے رب کی صرف عبادت کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ کلمہ حد فاصل تھا۔ وہ مشرکین وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ جو اقرار کروایا گیا کہ اے بندے کیا ہے اس بات کا اقرار کر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں معبود برحق سمجھتا ہوں تو صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کو۔ اب میری ہر طرح کی عبادت وہ صرف ہوگی تو اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہوگی، میں کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ نہ تو وہ سجدہ، نہ رکوع، نہ قیام کسی کے سامنے، کہ کوئی مزار ہو، کوئی دربار ہو تو وہاں جیسے اللہ کے سامنے بندہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، تو کسی کے سامنے اس طرح کا قیام کرنا، کسی کے لیے جو ہے وہ اپنی پیشانی کو جھکا دینا، کسی کے لیے جو ہے وہ اپنے جسم کو رکوع کی حالت میں لے جانا، یہ عبادات ہیں تو صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ یہ مقصود ہے بندے سے، اور جو قربانیاں ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہر ایک کی جو قربانی پیش کر رہے ہیں قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، لیکن ان کے مقاصد بھی ہیں، جیسے کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہے پچھلا گزرا ہے، اس میں اسی بات کو جو ہے سمجھایا گیا تھا کہ انسان
اپنے رب کی عبادت کرے. قربانی کے پیش کرنے کا مقصد بھی ایک یہی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہے. کہ آج میری زندگی کے اندر واقع یہی ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، نظر و نیاز پیش کرتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے ہی ہے، یا کہ کسی اور کے لیے بھی نظر و نیاز میں پیش کرتا ہوں. میں جو ہے وہ سجدہ ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یا کہ کسی اور کے آستانوں پہ بھی جا کے میں اپنی پیشانیوں کو جھکاتا ہوں. اگر ایسا ہے تو اس بندے نے کیا دین کو سمجھا؟ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ جو اقرار کیا ہے اس کی کیا پاسداری کی ہے اس نے؟ اس بندے سے جو لوگ اس وقت کے لوگ تھے وہ غیر اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ کی جو کی ہوئی عبادت تھی وہ بھی رائگاں چلی جاتی تھی. اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب انسان کو نہیں ملتا. اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک، اسوہ حسنہ کے مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے جو مطابق ہونی چاہیے، جو آپ کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق میری زندگی ہونی چاہیے. میرا عمل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی بھی میرا عمل ہو. جو دین اللہ نے مکمل کیا تھا کہ اس میں بدعات کی اجازت تھی کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے جو چاہے جو ہے جس کو کوئی اچھا لگے کام اس کو اختیار کر لے اور سمجھے کہ اجر و ثواب کا باعث ہے. نہیں محترم بھائیو، اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان 3 صحابہ کرام کہ جنہوں نے آ کر آپ کے گھر سے آپ کی شب روز کی عبادت کے متعلق پوچھا تھا، سوال کیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب روز کی عبادت اس طرح ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا. ایک کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کیا کروں گا. اور ایک نے کہا کہ ساری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، کبھی نفلی روزہ چھوڑوں گا نہیں. اور ایک نے کہا تھا کہ میں جو ہے شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت جو صرف کروں گا. اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو رد کر دیا، آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ یاد رکھنا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے سے اعراض کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلام کی جو ہے جو منشا ہے اس کو سمجھیں، اس کے روح کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اسلام کی روح یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. قربانیاں پیش کرتے ہیں، قربانی لینے جاتے ہیں تو وہاں وہ بکاری جو ہے وہ بیچنے والا وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کی پوری عمر ہے، حالانکہ اس کے 2 دانتہ نہیں ہے، لیکن اس کو خرید لیا جاتا ہے. حالانکہ شریعت نے جو ہے یہاں ہمیں رہنمائی دی ہے شریعت نے کہ یہ شرائط پوری ہونی چاہیے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے، اور اس کی جو عمر ہے وہ مسنہ ہونا چاہیے، 2 دانتہ کے، جس کے جو ہے وہ دودھ کے 2 دانت وہ گر گئے ہیں. تو یہ عمر شریعت نے مقرر کی ہے. لیکن آج یہاں وہ جاتے ہیں اور خرید کے لے آتے ہیں، کھیرا ہے تو اس کے وہ 2 دانتہ ہے نہیں، مسنہ ہے نہیں ہے، اس کو خرید کے لے آتے ہیں اور سنا کر. نہیں محترم بھائیو، ایسا نہیں ہے. یہاں میری مرضی نہیں چلے گی، یہاں کسی بڑے کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں حکم چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اللہ احکم الحاکمین نے جو دین ہمیں کامل دیا، مکمل جو دین ہمیں دیا تھا، تو اس دین کے اندر عمل ہے کہ انسان عمل اپنا پیش کرے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اللہ کی توحید کو اپنائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے رب کے سامنے جو ہے
دعا وہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین